يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے میں اور دریا بہائے میں، کہ صرف بہانہ چاہیے ہمیں بخشنے کا، کہ بس بخش دیا جائے، صرف بہانہ چاہیے۔ تو اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے ایمان کی حالت میں، اور کس نیت سے؟ ثواب کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت میں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آج آپ لوگ جو راتوں کو روزہ کھول کر نماز عشاء پڑھ کر نماز تراویح رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے آگے جو لیلۃ القدر آ رہی ہے، بھلے وہ 21ویں ہیں، وہ 23ویں ہیں، وہ 25ویں ہیں، وہ 27ویں ہیں، یا وہ 29ویں ہیں، وہ جو بھی ہے لیلۃ القدر کی رات، اس میں اگر وہ قیام کرتا ہے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اور ایک اور حدیث راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر کام کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک، 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جو روزہ ہے وہ میرے لیے، اور اس کی جزا میں دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے کو
میری وجہ سے ترک کرتا ہے، میری وجہ سے چھوڑتا ہے بندہ اپنے کھانے کو اور اپنی خواہشات کو۔ ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک ہے، مگر روزہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا۔ اور بعض محدثین نے، بعض نے اس کی شرح میں لکھا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، میں ہوں اس کی جزا۔ اس کو کوئی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو جو ہم سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک افطار کے وقت، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اب افطاری کے وقت بھی ایک خوشی تو ہوتی ہے نا، کہ ایک تیاری چل رہی ہوتی ہے کہ چلو یار یہ بھی رکھ لو، 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 یہ بھی رکھ لو۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہنے لگے کہ یا اللہ جو مرتبہ اور مقام تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ تو نے شاید اور کسی کو نہیں دیا، کیونکہ تو نے مجھ سے کلام کی ہے، تو نے مجھ سے کلام کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آخری نبی ہوں گے، آخری امت ہوگی، میرے محبوب کی امت، میں ان سے میں تم سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہوں گا۔ فرمایا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ جب میرے محبوب کی امت رمضان میں روزہ رکھے گی، یعنی میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دے گی، کھانا پینا چھوڑ دے گی، ان کے رنگ، جو لوگ روزہ رکھ کر اپنا کام کاج کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے نکلتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ جب شام کے وقت ان کے رنگ پیلے پڑ جائیں گے یا ان کے چہروں میں ایک فرق آئے گا، افطار کے وقت موسیٰ جب میں تم سے کلام کرتا ہوں نا تو تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں، مگر جب میرے محبوب کی امت رمضان کے روزے رکھ کر جب افطار کے وقت افطاری کریں گے تو میں وہ 70,000 پردے اٹھا دوں گا۔ یا تو شاید اس لیے بھی فرمایا گیا ہو کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور اس لیے بھی افطار کے وقت خوشی، ایک تو اس لیے خوشی کہ اب ہم روزہ افطار کرنے لگے ہیں، دوسری شاید اس لیے خوشی کہ سارے دن کی جو پیاس ہے، جو بھوک ہے، اب ہم طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور شاید اس بات کی خوشی کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان میں سے ان 70,000 پردوں کو اٹھا لیا ہے۔ اور پھر ایک اس بات کی خوشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزے دار کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت حدیث مبارکہ ہے، بھیکی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ روزے دار کی جو دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت
افطار کے وقت جب بندہ افطاری کرتا ہے، افطار کے بعد وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی پاک اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ میں نے ایک مثال دی تھی 11ویں شریف والے دن کہ جو لوگ رمضان میں عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، جو رمضان میں جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، آپ دیکھیں حرمین شریفین کے اندر، اب وہ بھلے مسجد حرام ہو مکہ میں یا بھلے مسجد نبوی ہو مدینہ منورہ میں، آپ عصر کے بعد آپ دیکھیں گے، اچھا رمضان میں ویسے بھی آپ وہاں لوگوں کو دیکھیں گے ہر کوئی دعا مانگنے میں مصروف ہوگا، ہر کوئی دعا مانگنے میں مصروف ہوگا، کیونکہ ویسے بھی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور افطار کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ اب عصر کے بعد جیسے جیسے دعا کا وقت، افطار کا وقت قریب آئے گا تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ اب کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرے گا اب اور لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اب اور لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اب اور لوگ، جب 15 منٹ رہ جاتی ہیں نا افطاری میں، جنہوں نے رمضان میں مدینہ طیبہ میں روزہ کھولا ہے یا مسجد حرام میں روزہ کھولے، جب 15 منٹ رہ جائیں گے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آئیں گے، سب ہاتھ اٹھا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف توجہ کر کے تو سب دعاؤں کے اندر مصروف ہو چکے ہوں گے۔ اور جیسے جیسے افطاری کا وقت اور قریب آتا دکھائی دے گا تو آپ کو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے دکھائی دیں گے، اور جب 4-5 منٹ رہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، یا آپ وہاں جائیں اور رمضان شریف میں ذرا چھتریوں والے سین جون سے، بلکہ جدھر مرضی جا کر بیٹھیں آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کیا منظر ہوتا ہے کہ پھر جب 5 منٹ رہ جائیں گے تو لوگوں کے اندر ہچکیاں بن جائیں گی، سب اللہ کی طرف توجہ کر کر مدینہ طیبہ میں جا کر دیکھیں، اور ایسے یہ سامنے قبلہ ہے، سب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر سب کا رخ تھوڑا سا ایسے ہوگا، سب کا رخ ایسے ہوگا روضہ رسول کی طرف، اور توجہ اور دعا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے اور دعا مانگ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی جو دعا ہے وہ افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، افطاری کے وقت، اور وہ وقت ہے نقد دعا کا، مستجاب دعا کا، نقد دعا کا مقام ہے، نقد دعا کا وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانا چلہ کر لیا، ایک کوئی مسئلہ تھا، اپنا کوئی دعا تھی، فلانی چیز کر لی، فلانا عمل پڑھ لیا، فلانا وظیفہ پڑھ لیا۔ اچھا ہم نے اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگی، کتابوں میں ہزاروں اسم اعظم لکھے گئے ہیں کہ یہ پڑھیں یہ اسم اعظم ہے دعا قبول ہوگی، فلاں پڑھیں یہ پڑھیں اس کو پڑھیں یہ بھی اسم اعظم ہے، وہ بھی اسم اعظم ہے، فلاں بھی اسم اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، سب اسم اعظم ہیں، دعا قبول ہوگی، مگر یہاں تو کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ نے سارے اسم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اکٹھے کر دیے۔ بس جو اس وقت دعا مانگ لے وہ قبول ہے، وہ رد نہیں ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی۔ جو ان سے افطار کے وقت جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف کے فضائل بے شمار،
اصبہانی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق پر نظر کرتا ہے. کل رات 18ویں رات گزری ہے، آج 19ویں رات ہے جو آ رہی ہے، مگر جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے. اور جب اللہ اپنی مخلوق پر، اللہ کسی کے اوپر نظر فرما لے، کسی کے اوپر، یہ اللہ کی مخلوق ہی ہے نا جو بیٹھی ہوئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، یہ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ایمان کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ثواب کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب کی نیت سے. اور رمضان کے اندر انہوں نے پہلی رات بھی گزاری ہے، دوسری رات بھی گزاری ہے، تیسری بھی گزاری ہے، 18 راتیں گزار چکی ہیں. آج 19ویں رات گزاریں گی انشاءاللہ، آج 19ویں رات گزاریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کے اوپر نظر فرماتا ہے، اپنی مخلوق کے اوپر. اور جب اللہ کسی بندے کے اوپر نظر فرما لے تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی عذاب نہیں دے گا. رمضان کی پہلی رات میں آپ موجود تھے نا، آپ موجود تھے نا، آپ بھی موجود تھے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رات اللہ اپنی مخلوق پر، بندوں پر نظر فرماتا ہے. اب یہ تو کنفرم ہے، اس میں تو کوئی بات رہ ہی نہیں نہ گئی کہ بندہ اب اس کو ویریفائی کرے کہ اچھا میرے پر نظر فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے. بھئی اللہ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ نے نظر فرما لی ہے اس کو اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا. بڑے بڑے ظاہری نقطے بھی موجود ہیں اور باطنی نقطے بھی موجود ہیں، بڑے بڑے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز. کتنا بندہ؟ 10 لاکھ لوگ. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے، اب 28 راتوں تک تو روزانہ 10 لاکھ لوگ بندے بخشے گئے ہیں. ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، جہنم سے آزاد کیا گیا، جہنم سے آزاد کیا گیا. اور جب 29ویں رات آتی ہے تو جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مہینے میں بخشی ہوتی ہیں یا ان کو جہنم سے آزادی دی، اس اتنے مجموعہ تعداد کو 29ویں کی رات جان سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی اگر 10 لاکھ لوگ 28 دن تک بخشے گئے ہیں، جہنم سے نکالے گئے ہیں، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 2,80,00,000. اور جو 29ویں کی رات آ رہی ہے اس میں کتنے بخشے گئے؟ 2,80,00,000. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 کروڑ 6 کروڑ 5 کروڑ 60 لاکھ 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب 29ویں رات کے بعد اب کون سی رات آئے گی؟ عید الفطر کی رات آئے گی، عید الفطر کی رات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ خوشیاں کر رہے ہیں، ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بھی بخش دیے گئے، آپ بھی بخش دیے گئے، آپ بھی بخش دیے گئے، آپ بھی بخش دیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس امت کو اللہ نے جو انعام عطا فرمایا اس پر ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں، ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، خاص تجلی۔ تو فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، اے گروہ ملائکہ، اے ملائکہ کے گروہ، کتنے فرشتے ہیں، ان کی تعداد وہی بات کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، خربوں فرشتے۔ بعض تو فرشتے ایسے ہیں جن کے رونے والے آنسوؤں سے آگے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ان قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ اے گروہ ملائکہ مجھے بتاؤ اس مزدور کا، کیا اللہ نہیں جانتا؟ یہ صرف ہم تک ان باتوں کو پہنچانے کے لیے ایک قانون تشکیل دیا گیا ہے۔ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر لیا ہو؟ آپ کا مزدور جون سے جب کام پورا کر لے، محمد علی کارپینٹر سے پوچھتے ہیں آپ شام کے وقت پھر کیا کرتی ہیں؟ اس کی مزدوری ادا کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ نے پوچھا، اے گروہ ملائکہ بتاؤ، جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو پورا اجر دے دیا جائے، اس کو پورا اجر دے دیا جائے، پورا اجر دے دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے رمضان کے اندر آپ لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، آپ لوگ افطاری کے وقت بھی اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی آپ لوگ تو یہ سارے کام، آپ نے تو اپنی مزدوری ساری ادا کر دی ہے، ساری مزدوری ادا کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتو، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں نے ان سب کو بخش دیا، جنہوں نے روزے رکھی، جنہوں نے اس کے احکامات کی تعمیل کی ہے، جو ڈیوٹی دی گئی تھی اس ڈیوٹی کو پورا ادا کی ہے۔ تو گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا، یعنی میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، گواہ رہنا جو ان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے شاید حضور نے فرمایا، اگر بندوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی، خواہش کرتی کہ سارا سال رمضان ہی رہے، سارا سال رمضان ہی رہے، رمضان تبدیل ہی نہ ہو، رمضان جائے ہی نہ، بس رمضان رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان چیز کیا ہے، رمضان چیز کیا ہے، تو سارا سال وہ تمنا کرتے کہ صرف رمضان ہی رہے، صرف رمضان رہے۔ اور ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث، اب ایک ایسی حدیث آ رہی ہے جس کا تھوڑا سا کرکس میں نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اچھا یہاں اس شخص کا نام نہیں ہے اس جگہ اور اس مقام کے اوپر، کہا گیا ہے حدیث میں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کیا، مگر میں سوچتا ہوں
کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا ذکر آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آیا تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا تھا، کوئی بات کی تھی، پتہ نہیں بندہ کون ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، نہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھا گیا اس بندے کا نام، اس کا نام بھی نہیں لکھا گیا، مگر وہ کتنا خوش نصیب بندہ تھا جو حضور کے سامنے کھڑا ہوا، جو حضور کو دیکھ رہا تھا، جو حضور سے بات کر رہا تھا، جو حضور کی آواز سن رہا تھا، جو حضور کی آواز سن رہا تھا۔ یہ قیامت تک کتابوں میں اس کا نام لکھا ہی جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ لکھا جاتا رہے گا اس شخص کا نام کہ وہ شخص فلاں شخص حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا، ظاہر ہے اس نے حضور کو دیکھا، حضور نے اس کو دیکھا، حضور نے اس کو دیکھا، حضور کی نگاہ اس کے اوپر پڑی، تو تبھی حضور نے اس کی بات سنی، پھر اس کو اپنی بات سنائی، پھر اس کو اپنی بات سنائی، حضور نے اس کے سوال سنا، پھر اس کو اپنا جواب دیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ لمحات کتنے مبارک اور کتنے حسین لمحات ہوں گے جب وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حضور سے سوال کر رہا ہوگا، حضور سے بات کر رہا ہوگا۔ اس نے حدیث میں ایک شخص نے عرض کی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر میں یہ گواہی دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ بندہ کہنے لگا کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں، میں کلمہ بھی پڑھوں، میں گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، اور میں جو مجھ پر یعنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور میں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں، اور میں رمضان کی راتوں میں قیام بھی کروں، رمضان کی راتوں میں قیام بھی کروں، یعنی شاید اس کا مطلب ہوگا کہ نماز تراویح بھی پڑھوں، رمضان کی راتوں میں نوافل کی بھی کثرت کروں، تو اگر میں اس کی راتوں کا قیام بھی کروں، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کن لوگوں کے اندر شمار کیا جائے گا، مجھے کن لوگوں کے اندر شمار کیا جائے گا؟ آپ بتائیے، نبیوں کے بعد سب سے افضل اور بڑا درجہ اور مقام کس کا ہے؟ صدیق کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جواب عنایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو شمار ہے یعنی تم صدیقین میں سے بھی ہوگے اور شہداء میں سے بھی ہوگے، صدیقین میں سے بھی اور شہداء میں سے بھی۔ تو اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب